أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ قصہ یہاں چوتھی مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4، سورۃ الاعراف رکوع نمبر 2 اور سورۃ الحجر رکوع نمبر 3 میں اس قصے کا ذکر ہو چکا ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس نے مزید کہا کہ ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی، وافر سزا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے۔ عربی میں بکری کے ایسے نوزائیدہ بچے کو فز کہتے ہیں جو ابھی ٹھیک سے چلنے کے قابل نہ ہو اور کھڑا ہونے کی کوشش میں اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہوں۔ اس مناسبت سے یہ لفظ محاورتاً اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کی ٹانگیں کسی معاملے میں لڑکھڑا جائیں، قدم ڈگمگا جائیں اور ہمت جواب دے دے۔ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور چڑھا لا ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو اور شریک بن جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے جو چاہے وعدے کر۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تم انسانوں کو بہکانے اور پھسلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالو، ان سے جھوٹے سچے وعدے کرو اور انہیں سبز باغ دکھاؤ۔ یہ تمام حربے تو تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن تمہیں یہ اختیار ہرگز نہیں ہوگا کہ تم میرے کسی بندے کو اس کی مرضی کے خلاف گمراہی کے راستے پر لے جاؤ۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز۔ وہ بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں گے اللہ ان کی مدد کرے گا، اور جس کسی کا مددگار اور کارساز اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، بحری ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اسے اللہ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دنسا دے تمہیں کہیں خشکی میں ہی؟ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، یا وہ تم پر بھیج دے کینکر برسانے والی تیز ہوا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی بچانے والا۔ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لیے جائے تمہیں اس سمندر میں دوسری مرتبہ، پھر بھیج دے تم پر ہوا کا زوردار جھکڑ۔ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، سو تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا۔ پھر ایسا نہیں کہ کوئی ہم سے باز پوچھ کر سکے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم علیہ السلام کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔